دو بڑی اہم خبریں ہیں اور اب ایک تو پورے پاکستان کی نظریں لگ چکی ہیں فیض حمید ٹرائل کے اوپر کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ کب آتا ہے. تو میری اپنا اندازہ ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر جنرل فیض حمید کا فیصلہ آئے گا, اور میں برملا اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جتنے شواہد ان کے خلاف جمع ہو چکے ہیں, جو ہمیں پتہ چل رہا ہے, اس کے تحت تو یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت کی سزا ہوگی. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے پاس سے ایویڈنس کیا کیا ملتا ہے ان کو انڈائکمنٹ کے بعد. ان کو ایویڈنس کیا کیا ملتا ہے. اگر انہوں نے ایویڈنس اور بھی مل گیا, جیسے فرض کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں یا مراد سعید ہیں یا علی زیدی ہیں یا عارف علوی ہیں, ان لوگوں کے اوپر بھی, تو وہ لوگ بھی ایک ایک کر کے قانون کی گرفت میں آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس میں بچت نہیں ہے. کیس بڑا سیریس ہے. یہ میں اور آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کی صحت کیسی ہے, کیا کمزور صحت ہے, کیا صحیح ہے, لیکن یہ کہ کیس ہے اور کیس بڑا سٹرونگ ہے, اور دنیا کے کسی بھی ملک میں سیڈیشن کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی ملک کے کسی بھی قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں, کجا اس کا کہ آپ پلاننگ کر کے آپ ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ بھی ہے. لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ جناب اگر ان کی تجاویز پہ عمل نہ کیا گیا تو اس باری اسلام آباد لانگ مارچ وہ کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان ایسی کون سی انریزنبل بات کر رہے ہیں کہ حکومت ان سے ڈیل نہیں کر سکتی. یاد رکھیں کہ وہ پی ٹی ایم کے صدر تھے. یہ ساروں کا آپس میں ملنا جلنا ہے. جب ان کو ووٹ چاہیے تھے مولانا کے, تو ایک دن میں 8 پھیرے ان کے گھر کے لگا رہے تھے, اور ابھی اگر پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو صرف فون کر کے ٹرکھا رہا ہے, تو یہ سوچ لیں کہ وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا. تو پھر جب دوبارہ ان کو مولانا کے پاس جانا پڑے گا اور قدم بوسی کرنی پڑے گی, تو پھر ان کو شاید شرمندگی ہو, یا ان کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میرے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ, JUIF کے سینیٹر ہیں, لائر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نعیم حیدر پنچوٹا پاکستان تحریک انصاف کے بڑے شعلہ بیان رہنما اور ینگ رہنما ہیں, اور میاں داؤد ہمارے ینگ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری رہنمائی فرماتے ہیں لیگل میٹرز میں خاص طور پہ. تو سب سے پہلے میاں داؤد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو میں نے فیض حمید کے بارے میں بات کی, آپ اسے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میں 100% سے ایگری کرتا ہوں جی, بلکہ 100% سے بھی زیادہ. میں 1-2 دن سے اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے سارے پاکستان کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ 2 لاشیں جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن مجھے 3 لاشیں جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جتنے بھی میڈیا کے اوپر باخبر صحافی ہمارے تیسری کو خاتون تو نہیں ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا, چیزیں وقت پر ڈسکلوز ہوں گے. اپنا مجھے ہاں یا نہ کر دیں بس. نہیں, آنے والا وقت بتائے گا جی اس کا. دیکھیں 2.5-3 ماہ سے جتنے بھی لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, حکومت کی ڈیل ہو رہی ہے, عمران گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں, اور جو بھی قیاس رائے اور قیاس رائے کو خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں, وہ ساری غلط ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جن الزامات کی بنیاد کے اوپر جتنے بڑے, لیکن میاں داؤد آپ ایک پرومیننٹ لائر ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, بیل تو ہو سکتی ہے نا, بیل تو 302 کے پرچے میں بھی ہوتی ہے جی, آرمی ایکٹ کے اور آفیشیل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوتی. ہاں اس کے تحت نہیں ہوتی. اور اس کا چونکہ وہ ایک اسپیشل لا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ اسپیشل لا ہے, اس کے اوپر آج تک جتنی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بیل کو کبھی پریفر نہیں کیا گیا, نہ ہی رکھا گیا ایسا معاملہ, کیونکہ یہ عام طرح کے جرائم نہیں ہیں. جس وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا, جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا, وہ کوئی اس لیے تو نہیں گرفتار کیا گیا کہ ان کو 6, 7, 8, 10 مہینے کی ان کی سروس ضبط کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. جن نیک اور عظیم مقاصد کے لیے ریاست نے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہے, وہ نیک اور عظیم مقاصد ہر حال میں ہر قیمت پر پورے ہوں گے, پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے شواہد آپ کو نظر آئیں گے. اس کے شواہد کیا ہیں؟ اس کے شواہد یہ 24 اور 26 نومبر کا جو آپ نے ایک بے بنیاد صاحب جعلی صاحب نے وہ احتجاج وغیرہ دیکھا, یہ اس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے.
जमाइमा गोल्डस्मिथ का आप ट्विटर अकाउंट उठाकर देखें, वहां से जो फौज के खिलाफ ट्वीट्स लग रही हैं, वो घंटियां बज रही हैं जिस नेक मकसद के लिए जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया। ये मुज़ाकरात के आजकल सारा पाकिस्तान मीडिया जो है पिछले 4 दिन से वो पिंग पोंग खेल रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे मुज़ाकरात और किसके मुज़ाकरात? कौन इमरान गोल्डस्मिथ, कौन पीटीआई, कौन असद कैसर? वो जनरल फैज हमीद और इमरान गोल्डस्मिथ जिसके मुजरम हैं, आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने, वो पूछें आप कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले? आप नहीं, लेकिन इवेंचुअली तो गवर्नमेंट को ही करनी है ना। गवर्नमेंट मुदई नहीं है, हुकूमत किधर से मुदई आ गई 9 मई के मुकदमात की? हुकूमत किधर से मुदई आ गई कौमी सलामती के मुकदमात की? जब हुकूमत ये कहती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारी तरफ क्यों भेज रहे हो, तुम्हारा काम है डील करना। इसको डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश कर लें। हुकूमत का और जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और उनकी इमरान गोल्डस्मिथ और बाकी लोगों के साथ जो कनेक्शन है, उसमें रियासत मुदई है, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना हुकूमत की ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल उसके पास कोई मैंडेट है कि वो जाके फर्ज करें। क्या हुकूमत वजीर आज़म अगर ये बात कहे कि जी मैं जनरल फैज हमीद को माफ करने का, बरी करने का ऐलान करता हूं, तो क्या वजीर आज़म के पास किसी आइन में, किसी कानून में ये इख्तियार है? क्या वफाकी कबीना के पास इख्तियार है? द आंसर इज नो, क्योंकि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास वो मैंडेट नहीं है। जिनके वो मुल्जम हैं और जो जिनको तकलीफ पहुंची है, जिनकी सिक्रेसी, जिनकी कौमी सलामती वायलेट हुई है, वो मुदई हैं। पंजोता साहब, आगे क्या हो रहा है हमें बताएं तो सही, क्या होने जा रहा है? आपकी पार्टी कोई अब लगता ही है कि चेयरमैन जो है वो, यानी बानी जो है आपके, वो दुखी हैं। जो उन्होंने रिपोर्टर से बात की, लगता है वो अपनी टीम से खुश नहीं है। तो क्या मुतवक्के है कुछ तब्दीलियां आपकी टीम के अंदर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, आपने मौका दिया। बिल्कुल कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, और अगर कोई तब्दीली किसी जगह पर खान साहब करते भी हैं तो वो डेफिनेटली समझते हैं कि इस खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है, वो इख्तियार रखते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तब्दीली की खान साहब ने बात की है। देखिए, जहां तक बात है मुज़ाकरात की, तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि हम मुज़ाकरात जो है उसके लिए अपनी जो हमारी टीम है वो उन्होंने टीम तश्कील दे रहे हैं, और हमारी डिमांड भी बड़ी वाज़ेह हैं कि सियासी जितने भी कैदी उनको रिहा किए जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे भी और 26 पे भी। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जिसके अंदर कोई कदगन था जो हो नहीं सकती थी, या कोई आसमान से तारे तोड़ कर लाने थे। मौक़िफ़ एक रखा कि अगर ये ना किया गया तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। देखें, इस बात को रखना कि हम अपनी एक टीम तश्कील दे रहे हैं जो बातचीत करेगी, इसको कमजोरी समझा गया या समझा जा रहा है, या उस पर एक बयानिया बनाया जा रहा है कि देखें तहरीक इंसाफ लेट गई है, क्यों हो गया, फलां हो गए। आज भी हमने प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फाइल की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिसमें जो फार्म 47 के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मोहसिन नकवी, अता तारड़, IG इस्लामाबाद, और उसके साथ जितने भी वहां पर अननोन लोग थे जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर्स बैठे हुए थे, तमाम लोगों को पार्टी बनाकर हमने इस्तिगासा जो है वो सर पहले अपनी लाशें तो बरामद कर लेना, फिर बताइएगा ना कि ये मारा गया तो इसके कत्ल में हम कर रहे हैं।